بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الواقعہ کی زکوٰۃ کا طریقہ عرض کروں گا۔ یہ طریقہ دراصل 108-9 سال قبل ایک سائل نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا تھا اور اس میں یہ طریقہ لکھا تھا سورۃ الواقعہ کی زکوٰۃ کا، اور اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے تھی۔ تو پہلے میں یہ سوال اس کو پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کا جواب جو آلت نے دیا ہے وہ پڑھ کر کے بتاؤں گا۔ اس سے قبل سورۃ الواقعہ کی احادیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ جیسے مفہوم حدیث کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھے گا ہر شب تو کبھی فاقہ کش نہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا تو آپ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو میں بیت المال سے آپ کے لیے یہاں کچھ مال پہنچا دوں، آپ کو کچھ نذر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مال پھر آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میری بچیوں کے بارے میں فکر مند ہیں، میں نے ان کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کی تلقین کر دی ہے، اور میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جو شخص ہر شب سورۃ الواقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فاقہ کشی کا شکار نہ ہوگا۔ کتنی بابرکت یہ صورت ہے، اس کی فضیلت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث اور ان کا یہ ارشاد بہت کافی ہے۔ تو اب آئیے، یہ جو سوال ایک سائل نے آلت عظیم البرکت سے کیا تھا اور اس عمل کی اجازت چاہی تھی، پھر آلت نے اس سوال میں جو غلطیاں تھیں اس کی تصحیح فرمائی اور پھر اس کی اجازت دی، وہ آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے قبل میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آج کی اس نشست میں جو طریقہ جو بتانے لگا ہوں میں، یہ خاص ہماری ان بہنوں اور ماؤں کے لیے ہے جو پابندی سے سورۃ الواقعہ ہر شب مغرب یا عشاء کے بعد پڑھتی ہیں۔ اگر آپ اب تک نہیں پڑھتی ہیں تو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس طریقے سے اعمال و اشغال کے طریقے پر اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل سادہ طریقہ ہے، اس میں کوئی جیسے پرہیز وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور میں خاص آج کی نشست اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے ہی بالخصوص کر رہا ہوں کہ یہ جیسے ان کے لیے خاص طور پر ہے، پھر اس کے بعد تمام عام ہمارے بھائیوں، تمام احباب کے لیے۔ تو پہلے یہ سوال پڑھتے ہیں۔ سائل نے یہ سوال کیا ہے آلت سے کہ میں سورہ واقعہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کا طریقہ یوں لکھا ہے کہ شروع چاند میں جو پہلی جمعرات کے دن بعد نماز مغرب اول آخر درود شریف کے بعد 6 مرتبہ سورہ مذکور کی تلاوت کرے، اور پھر دوسرے روز 5 بار پڑھے، اسی طرح دوسری جمعرات آنے تک 5 بار پڑھتا رہے۔ دوسری جمعرات کو سورہ شریف 5 بار پڑھ کر ماں درود شریف کے اس ہفتے کی تلاوت خدا کی نذر کرے۔ یہ سوال ہے، پھر اس میں جو غلطی ہے اس کا جواب، اس کی تصحیح آلت اپنے جواب میں کرتے ہیں، وہ آپ ضرور سنیں گے۔ تو پہلے ہفتے، اس ہفتے کی تلاوت خدا کی نذر کرے، اس کے بعد فوراً ماں درود شریف 6 بار سورہ شریف کی تلاوت کرے، یعنی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور بعدہ روز مرہ بدستور تیسری جمعرات آنے تک 5 بار پڑھے، اس ہفتے کا ثواب حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو بخشے۔ اس میں جو غلطی ہے اس کی تصحیح آلت نے اپنے جواب میں کر دی ہے، وہ آپ ابھی جب جواب پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس میں کیا غلط ہے۔ اور پھر فوراً از سر نو شروع کرے اور ترکیب بالا جمعرات تک کرے،
اس ہفتے کا ثواب جمی ارواح مومنین کو ہدیہ، عمل تمام ہوا، لہذا حضور اجازت اس عمل کی مجھے دے، اس میں جو کچھ غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں۔ اور ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم رکھا گیا ہے اور وہ اسم سورہ یاسین کے وسط میں ہے، اس کے 5 کلمے اور 16 حرف ہیں اور 4 حرف منقوط ہیں اور 2 حرفوں پر اوپر نقطے ہیں اور 2 حرفوں کے نیچے ہیں، لہٰذا میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے پتہ نہ چلا، امید ہے کہ آپ اس کو حل کریں۔ اب جواب اس کا سنیے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب ارقام فرمایا ہے، وہ سننے اور اس پہ عمل کرنے سے اس کا تعلق ہے کہ کیسا ادب سکھاتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ فرمایا کہ کسی عمل کا ثواب مولا تعالیٰ کی نظر کرنا محض جہالت ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عمل کر کے آپ یہ کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی نظر کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ فرمایا کہ کسی عمل کا ثواب مولا تعالیٰ کی نظر کرنا محض جہالت ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ اور حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام خواہ اور نبی یا ولی کو بخشنا کہنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھ لیا یہ ذرا بخش دو، وہ مطلب اس طریقے سے بخشنا کہنا بے ادبی ہے۔ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نذر کرنا یا ہدیہ کرنا کہے۔ کیسا ادب سکھایا! اگر آپ کوئی بخشنے کے لفظ پر اصرار کر بیٹھے معاذ اللہ رب العالمین تو وہ کس گمراہی کے گڑھے میں جا گرے گا، اور کوئی نذر کرنا اور ہدیہ کرنا اس کو تھامے رکھے، محض اس لفظ کو تھامے رکھے تو اس کے پیچھے ادب کی ایک بہت بڑی روایت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں کیسا ادب سکھاتے ہیں۔ تو کہا کہ پہلے ہفتہ کی تلاوت کا ثواب نذر حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام کرے، یعنی سائل نے جو ایک سوال میں اپنے یہ لکھا تھا نا کہ پہلے ہفتہ کی ثواب مولا تعالیٰ کی نظر کرے، یعنی خدا کی نظر کرے معاذ اللہ، تو اس کی تصحیح حالت نے یہ فرمائی کہ پہلے ہفتہ کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرے، دوسرے کی تلاوت یعنی دوسرے ہفتے کی تلاوت کا ثواب نظر باقی انبیاء و اولیاء کرے، تیسرے ہفتے کا ثواب ہدیہ ارواح مومنین اور ارواح جملہ مومنین و مؤمنات کرے۔ اس طرح کیجئے، میں نے آپ کو اجازت دی۔ سبحان اللہ، یعنی تصحیح فرمائی اور پھر اس کے ساتھ اس کی اجازت دی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ کی ایک پوری آیت ہے، یعنی اس کے بعد سائل کا ایک دوسرا سوال تھا نا کہ اور ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم رکھا گیا، تو اصل میں یہ جو پوری عبارت ہے نا کہ وہ اسم سورہ یاسین کے وسط میں اس میں 5 کلمے 16 حرف 4 منقوط وغیرہ، یہ اصل میں امام بونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ان کے اقوال ہیں۔ تو کسی نے یا تو سائل نے وہاں سے بالکل اٹھا کر کے جیسے نقل کر دیا ہو، یا کہیں سے سن کر کے یا کسی دوسری جگہ پڑھ کر کے جیسے اس کو سوال میں داخل کیا۔ تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ کی ایک پوری آیت ہے، کارڈ میں آیت نہیں لکھی جا سکتی، یعنی پوسٹ کارڈ ہوتا نا بالکل کھلا، تو اس میں قرآنی آیت اس طور پر لکھنا کہ اس میں پھر بے وضو اور پھر کفار کے ہاتھ لگے تو وہ بے ادبی۔ تو اس کا اول سین لام میم اور آخر رے ہے یہ میم ہے، یعنی وہی سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس سائل نے 16 حرف یوں بتائے کہ سلام میں 4 حرف سمجھے، یہ غلط ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم میں جو سلام ہے تو اس میں 3 حرف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مصحف کریم میں یہ لفظ بے الف ہے، تو جیسے نقوش و تعویذات وغیرہ میں بھی سلام قولا من رب الرحیم لکھتے ہیں تو حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب قرآن کریم کی اس مخصوص آیت کی نیت سے ہم لکھیں گے کہ ہم سلام قولا من رب الرحیم ہی لکھ رہے ہیں جو کہ سورہ یاسین میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر الف کے ہی لکھا جائے گا۔
تو فرمایا کہ مصحف کریم میں یہ لفظ بے الف ہے تو 15 ہی حرف ہیں، اور اس میں 4 حرف منقوط ہیں، یعنی 4 میں نقطے ہیں، قاف نون بے یہ، مگر نون کے اوپر نقطہ کہنا نہ چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت فرمایا کہ وہ جوف میں ہے، یعنی یہ اتنا خوبصورت ہے۔ عام طور پہ ہم یہی کہیں گے نا کہ اوپر نقطے ہیں، کاف کے اوپر نقطے ہیں، تے کے اوپر نقطے ہیں، سے کے اوپر نقطے ہیں، نون کے اوپر نقطے ہیں۔ تو فرمایا کہ نون کے اوپر نقطہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ جوف میں ہے۔ نون کا نقطہ نون کے بطن میں، اس کے جوف میں ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے میں نے یہ بھی سیکھا تھا کسی زمانے میں کہ جب حروف جیسے لکھتا ہوں تو اب تیزی میں تو خیر ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہی رہتی ہے کہ نون کا نقطہ جو ہے نا وہ اس کے جوف میں ہی ڈالا جائے۔ تو یہ بہت خوبصورت جو آخر میں آپ نے فرمایا۔ تو کیسا ادب سکھاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب جواب دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ اہل علم، بڑے بڑے علماء، بلکہ عامۃ المسلمین بھی، ہم لوگ بھی اس سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دامن کرم ملا۔ سورۃ الواقعہ کو اگر اس طریقے سے پڑھ کر آپ عمل میں لے آئیں گے تو آپ ایک بالکل الگ قسم کی خیر و برکت کا تجربہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اجازت کے ساتھ کوئی وظیفہ بزرگوں کے طریقے پر ان کے بتانے سے آپ جب کریں گے تو اس میں کتنی برکات ہیں۔ بہت سارے لوگ، اور اس زمانے میں ہر کسی کو دولت میں اور رزق میں وسعت چاہیے، کہ یہ زمانے کی بھی ضرورت ہے، دین اور دنیا دونوں کا کام اسی سے چلتا ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ اس طریقے سے جو قرآنی صورتیں ہیں اور ان کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اس سے ہم اس کو پڑھیں، اس سے ہم استفادہ کریں، اور اس کی تلقین بھی اپنے بچوں کو کریں۔ آپ اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں، ان کو باقاعدہ جیسے وصیت اور نصیحت کریں کہ تم کو یہ سورۃ الواقعہ ہر روز پڑھنا ہے۔ شادی کر کے چلے جائیں تو اپنے وہاں پہ سسرال میں اپنے وہاں جو ہے وہ پڑھتی رہیں۔ پھر اس طریقے سے جیسے نسل در نسل اگر ہم تلقین کرتے رہیں گے، اس کی برکت پورے خاندان میں جیسے آپ محسوس کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کے تمام افراد، مرد اور خواتین، سب مل کر کے سورۃ الواقعہ کا وظیفہ کریں گے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، تو کیا وجہ ہے کہ گھر میں بے برکتی ہو؟ کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ہے کہ اس کے گھر میں کبھی بے برکتی ہوگی ہی نہیں، وہ کبھی فاقہ کا شکار ہوگا ہی نہیں۔ تو اتنا آسان سا ایک وظیفہ بھی ہے یہ ایک سورۃ الواقعہ کہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس طریقے سے اگر آپ عمل میں لے آئیں گے تو ایک خاص قسم کی برکت بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر جن لوگوں کو ایک ذوق ہوتا ہے عملیات کے طرز پر کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں اور اس کو عمل میں لے آئیں، تو آپ اس کے لیے اگر ایسے کرنے چاہیں تو بالخصوص ہماری بہنوں اور ماؤں کو، جیسے میں نے بالکل ان کے لیے یہ آج کی یہ نشست کی ہے کہ ان کو پرائرٹی کے ساتھ، بالخصوص خاص توجہ کے ساتھ اجازت دی جائے گی۔ آپ نام لکھ دیں گے، شہر کا نام لکھ دیں گے، کب سے شروع کریں گے وہ بتا دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے مکمل توجہ اور دعا آپ کے لیے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ میں تمام جیسے احباب اس کی اجازت لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جیسے اجازت لے سکتے ہیں تو آپ دوسرے اعمال، بڑی بڑی علوی دعاؤں اور جیسے اور نقوش اور تعویذات کی اجازت مانگنے لگے۔ اس کے لیے بالکل ایک جیسے کرائیٹیریا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، تو جب اس کو آپ پروسیس کو فالو کریں گے جب وہ، لیکن یہ جیسے ہم نے ایک فیض عام کے لیے اپنے سلسلے کے فیض کو آگے بڑھانے کے لیے اور عامۃ المسلمین تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ارشادات عالیہ کو پہنچانے کے لیے ہم نے جیسے ایک بات کی ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں اجازت لے کر کے یہ پڑھنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی ہر کسی کو اجازت دوں گا، بس یہ کہ وہ نمازوں کا پابند ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں صحیح طریقے سے تعاون فرمائیں گے، اور جو باتیں ہم نے بتائی آج کی اس نشست میں، اس سے مکمل طور پر مستفید ہوں گے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سب کو بتائیں گے، سورۃ الواقعہ پڑھنے کی تلقین کریں گے ایک دوسرے کو۔ دیکھیں یہ بالکل ایک جیسے کامن سینس ہے نا، آپ کسی کو کچھ سورت پڑھنے، کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب ایک مسلمان ہے، وہ
سورت واقعہ پڑھ رہا ہے، بھئی یاسین پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، ظاہر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بالکل نہ کے برابر کہ وہ کچھ وظائف کے پابند بھی ہو اور نمازی نہ ہو۔ تو یہ وظیفہ بتانا اور اس طریقے سے اس کے پیچھے ایک جیسے ذہن یہ بھی ہے، اس کے بہانے لوگ کم از کم نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو اس پیغام کو آپ آگے بھی بڑھائیں، سن کر کے دوسروں کو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔